حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کسی حرام کو حلال نہیں کرتا، کیونکہ اس کی غیرت، بھئی حرام کو حلال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ معاذ اللہ شراب حلال ہو گیا، نماز چھوڑنا حلال ہو گیا، جھوٹ بولنا حلال ہو گیا، زنا کرنا حلال ہو گیا، جوا کھیلنا حلال، العیاذ باللہ کہاں تک بات جاتی ہے؟ غوث پاک نے فوراً لاہور پڑی، وہ سارا جو نورانی تخت وغیرہ سب تھا وہ دھواں بن کر کے اڑ گیا، اور اس دھویں سے اب کالے دھویں سے آواز آئی عبد القادر جا، آج تو بچ گیا، کیونکہ تو عالم ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، بہت بڑا عالم ہے نا تو، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ ہم ہوتے تو اور اوپر اٹھتے کہ ہمارے علم کی گواہی تو شیطان بھی دے رہا ہے کہ اس نے ہمیں عالم مان لیا، مگر ولی ولی ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ظالم جاتے جاتے پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے کرم نے بچایا، سبحان اللہ، مجھے میرے علم نے نہیں، یہ ولی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے چوروں کو آفیسر پہچانتے نا، حکومت کے جو آفیسر ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، ہم جینس اور ٹی شرٹ میں دیکھ کر کے جلسوں میں پہچان نہیں پاتے، جلسوں میں موبائل کیوں گم ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آتے ہی ہیں اتنے اپ ٹو ڈیٹ بن کر کے ہم پہچان نہ سکیں، مولوی صاحب بھی پہچان نہیں پاتے ہیں، پیر صاحب بھی پہچان نہیں پاتے ہیں، لیکن پولیس والا دیکھ کے برابر پہ کسی بھی لباس میں ہو چور کو پولیس والا پہچانتا ہے، کیونکہ اس کو حکومت ٹریننگ دیتی ہے۔ بلا تمثیل حکومت کے ٹرین کردہ آفیسر جیسے چور کو پہچانتے ہیں، قدرت کا رنگ جس پہ چڑھتا ہے وہ اللہ والے شیطان کو پہچانتے ہیں، کسی بھی روپ میں آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بچاتے ہیں۔ اسی لیے تو پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں نے عرض کر دی، دیکھو یہ غوث پاک کو اللہ نے کس طرح بچایا، اور آپ نے سنا ہوگا، بہت میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آگے میں اپنے عنوان پر جلدی سے آؤں گا۔ ولی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ہوتے ہوئے ولی کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن وہ ولی کے ذریعے سے اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے محبوب بیٹے کا نام کیا رکھوایا؟ عبد القادر، وہ قادر اور یہ عبد القادر۔ اب عبد القادر ٹھوکر لگا کے مردہ زندہ کر کے بغداد میں بتاتے ہیں کہ دیکھ لو، جب عبد القادر کی قوت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ صابر پاک اپنا جنازہ خود پڑھا کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہماری بقا کا یہ عالم ہے تو جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس کی قیومیت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اصل بات ہے۔ غریب نواز اگر کاسے میں آنا ساگر کو سمیٹ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو معین الدین کی یہ قوت ہے، تو پھر معین الدین کو پیدا کرنے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ولیوں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، دوست کے ذریعے سے دوست تو پہچانا جاتا ہے۔ بھائی دیکھو، آپ اگر اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہو تو تحقیق کرتے ہو نا، یہ اٹھتا کس کے ساتھ ہے، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت نیک بچہ جواریوں کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی بہت نیک بچہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا، بس ہوشیار لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس کی سنگت کیسی ہے، اس کی سنگت کیسی ہے، یہ جیسا ویسا اس کا دوست، یہ جیسا ویسا اس کا دوست، بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولی جو ہوتے ہیں وہ خدا کے ہمنشین ہوتے ہیں، خدا کے ہمنشین، خدا کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن جیسا کہ اللہ کی شان ہے وہ خدا کی ہمنشینی حاصل کرتے ہیں۔ تو اب ولی کو اللہ جو کرامت اور طاقت دیتا ہے تو بتاتا ہے میرے دوستوں کو دیکھ لو نا، ان کی طاقت کو دیکھو پھر میری قوت کا اندازہ لگانا۔ جب ان کی طاقت سے اللہ اکبر حکومتوں کے تخت پلٹ جاتے ہیں، ان کی طاقت سے دریاؤں کا رخ مڑ جاتا ہے، ان کی طاقت سے اگر یہ کہہ دینا کیا کہ اونٹ بیٹھے رہیں تو اونٹ بادشاہ کے ہو کر بھی معین الدین اللہ کے دوست کی زبان پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے ان کی قوت
محبت کا عالم ہے. عارف رومی کہتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. ولی کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. ولی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کن فیکن کی طاقت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, ایک بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت سیدی صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. دنیا پوری زندگی علم میں گزری, پڑھتے پڑھاتے گزری, مناظرے کرتے کراتے گزری. جب دنیا سے انتقال کرنے لگے, جانے لگے, تو شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ ایک ہے, اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ دیکھ رہے ہیں ہم آپ تو کچھ ہے نہیں بھائی. یہ کونوا مع الصادقین کی جو برکتیں ملے گی, کیوں ملے گی اور کب ملے گی, کیسے ملے گی؟ امام راضی عالم تھے اور بہت بڑے عالم. آج بھی ان کی تفسیر کبیر جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی, راضی کو چھوڑے بغیر وہ آگے نہ بڑھ سکا. کسی بھی عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں, امام راضی کے بعد جس نے بھی قلم اٹھایا, بڑے بڑے مفسرین کو دیکھیں, سب نے راضی کو کہیں نہ کہیں حوالہ بنایا. امام راضی اتنا بڑا آدمی, سینکڑوں کتابوں کے مصنف, اور آخری وقت میں شیطان آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ ایک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں دی. کتنی؟ 360. وہ توڑتا رہا. وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہے نا, وہ اس کے پاس بھی علم ہے. علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا, معلم الملائکہ تھا. وہ اتنا بڑا, اور وہ یہ دلیل دیتے وہ کاٹ دیتا ہے, دلیل دیتے کاٹ دیتا ہے. جب یہ قریب تھا کہ 360 دلیلوں کے بعد اب یہ لاجواب ہوتے اور ایمان خطرے میں پڑ گیا. کس کا؟ پوری زندگی لوگوں کا ایمان بچانے والا, پوری زندگی لوگوں کے ایمان کو تحفظ فراہم کرنے والا آج خطرے میں پڑ گیا ہے. ان کے پیر و مرشد اور ان کے سگے ماموں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں وضو کر رہے تھے. کہاں بستر پہ پڑے امام راضی, کہاں مرشد کی خانقاہ وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے آپ نے لوٹا اٹھایا غصے میں اور پھینکا, اور پھینک کے کہا ارے راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے او ذلیل, مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے, میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. لوٹا پھینکا تھا, کہا کہ کہہ کیوں نہیں دیتا. مریدین حیران ہیں کہ آخر یہاں راضی نہیں, راضی تو اپنی خانقاہ میں ہے, اور حضرت لوٹا کس کو پھینک کر کے مار رہے ہیں. جب لوگوں نے وقت کا تعین کیا کہ بھئی یہ کون سا ٹائم ہے, بعد میں پتا چلا کہ یہی وقت تھا جب امام راضی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. پوچھا حضور آخر غصے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا شیطان اس کو ورغلانے آیا, اس نے 360 دلیل پیش کی, مگر اس کے بعد جب عاجز ہونے کے قریب آئے تو لوٹا پھینک کر اپنی جگہ سے مارا, شیطان کو وہاں سے بھگایا اور راضی کی رہنمائی کی کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں, ہمیں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے. خدا کی عزت کی قسم, جب محبوب نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو محبوب سے بڑا سچا کون ہے خدا کی مخلوق میں؟ جب انہوں نے کہہ دیا اب کس دلیل کی ضرورت ہے, تو دیکھو ولیوں کی ضرورت اس طرح پڑتی ہے. کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے ہمیں سچوں کی جماعت عطا کی ہے. کیا سچے لوگ ہیں, غریب نواز جیسا سچا, جس کی صورت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا.